بھارتی فلم دی کیرلا سٹوری نے انڈیا میں ایک نیا طوفان برپا کر دیا ہے۔ اس فلم کی ریلیز سے پہلے ہی یہ فلم متنازع قرار دی جا چکی ہے۔ فلم کو مسلم مخالف تصور کیا جا رہا ہے۔ اس فلم کی بنیاد پر بھارت کے سیکولر دانشور اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فلم بھارت کے اندر ایک نئی آگ کو بھڑکائے گی جو فرقہ وارانہ فسادات کی شکل اختیار کر سکتی ہے اور گجرات اور احمد آباد کی طرز پر ایک نئی خون کی ندیاں مسلم مخالف بہہ سکتی ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام ہو سکتا ہے۔ اس فلم کی ریلیز سے بھارت کی سب سے بڑی مسلم مائنورٹی جو کہ مسلمان ہے، مائنورٹی ہے، وہ انڈر تھریٹ آ چکی ہے۔ اگر یہ فلم ریلیز ہوئی تو یہ بھارتی سوسائٹی کے اندر ایک نئے قتل عام کا موجب بنے گی۔ اس فلم کے حوالے سے بھارتی سوسائٹی واضح طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہے۔ ایک طبقہ اس فلم کی کہانی کو پروپیگنڈا، فکشن، میڈیٹڈ ریالٹی کے طور پر دیکھ رہا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ اس فلم کو حقیقت سمجھتا ہے۔ جو سینسیبل طبقہ ہے، جو سیکولر سکول آف تھاٹ رکھنے والا سنجیدہ طبقہ ہے، وہ اس فلم کی مخالفت کر رہا ہے، جبکہ بی جے پی حسب روایت چونکہ یہ اسلام مخالف ہے، مسلمان مخالف ہے اور مسلمانوں کی جانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے یہ فلم، اس وجہ سے وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ فلم کی کہانی کچھ اس طرح کی ہے جو کہ ریاست کیرلا کی ایک سٹوری بیان کرتی ہے، جس کے مطابق 32,000 کم عمر لڑکیاں جو کہ غیر مسلم ہیں وہ اپنے گھروں سے غائب ہو جاتی ہیں اور ان کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے لو جہاد کیمپین کے تحت، اور ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے۔ اس برین واشنگ کے بعد ان کو دہشت گرد تنظیم داعش کا حصہ بنایا جاتا ہے اور پھر پوری دنیا کے اندر ان لڑکیوں کو لانچ کیا جاتا ہے دہشت گردی کے واقعات کے لیے، اور اس میں انہوں نے شام کی، لیبیا کی، عراق کی، بھارت کی اور دنیا کی مختلف مثالیں وہ باقاعدہ طور پر اس سٹوری کے اندر بیان کی ہیں۔ اب لو جہاد کیمپین کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے بھارتی میڈیا، بھارت کی حکومت اور سینسیبل طبقے اس بات کا ڈینائل کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اور یہ فلم محض ایک پروپیگنڈے کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ کیرلا کی ریاست کی جانب سے، یعنی کہ چیف منسٹر کی جانب سے، حکومت کی جانب سے اس فلم کو بین کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے سینئر ترین لیڈر ششی تھرور وہ بھی اس فلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف انڈیا کے اندر اس فلم کی ریلیز جو کہ 5 مئی کو ہونی ہے اس کو روکنے کے لیے پٹیشن فائل کی گئی، مگر ہمیشہ کی طرح سیکولر آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا دعویٰ کرنے والی انڈین سپریم کورٹ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا، جیسے کہ بابری مسجد کے معاملے میں مسلمانوں کو انصاف نہیں ملا، مائنورٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے انصاف نہیں ملا، کبھی بھی مسلمانوں کی پراپرٹی کو، ان کی جانوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا، متنازع قوانین بھارت کے اندر بنتے رہے، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آیا مسلمانوں کے خلاف، مائنورٹیز کے خلاف، مگر مسلمانوں کو انصاف نہیں ملا، اور آج ایک مرتبہ پھر انڈین سپریم کورٹ نے اس فلم پر بین نہ لگا کر مسلمانوں کی لائف کو ایک تھریٹ کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ اب بی جے پی اس فلم کی بڑی حمایت کر رہی ہے اور وہ اس فلم کی بنیاد پر جو آر ایس ایس کا ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے اس کو مزید ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش ہے تاکہ مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر ٹارگٹ کیا جائے۔ کیرالہ کی جو ریاست ہے اس کو نسبتاً پرامن ریاست کہا جاتا ہے، مگر کیرالہ کی حکومت یہ تصور کر رہی ہے کہ یہ ریاست کا امن تباہ کرنے کی ایک آرگنائز کوشش ہے۔ دنیا بھر کے اندر فلم کا میڈیم سب سے پاورفل اور سب سے سکسیسفل میڈیم تصور کیا جاتا ہے کسی بھی ایجنڈے کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کی فارم میں ہے، چاہے وہ سنجیدہ کریٹیکل موضوعات کی شکل میں ہے۔ میڈیا اوپینین فارم کرتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے بیہیویئر کو بنانے میں یا بگاڑنے میں۔ تو یہ فلم
इंडियन सोसाइटी को किस हद तक तबाह कर सकती है, इसका अंदाज़ा खुद इंडिया टुडे, इंडियन टाइम्स और मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स इसके बारे में वाज़े तौर पर एक्सप्लेन कर रही हैं। अब ये जो 32,000 सो कॉल्ड लड़कियों की कहानी बयान की गई है, जिसको हकीकत पर मबनी कहा जा रहा है, इंडियन मीडिया, इंडियन पॉलिटिशियंस इसको चैलेंज कर रहे हैं और हुकूमत की तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम मुकर्रर किया गया है कि अगर इन लड़कियों के नाम बता दिए जाएं, इनके पते बता दिए जाएं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये घरों से गायब हुई या इनको अगवा किया गया, इनसे शादियां की गई, इनकी ब्रेन वॉशिंग की गई और इनको दाइश का हिस्सा बनाया गया। तो चूंकि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस वजह से इसको एक झूठ पर मबनी स्टोरी करार दिया जा रहा है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे हम जानते हैं कि इंडिया की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म्स का अंदर इस फिल्म का शुमार होता है। ये फिल्म इस हद तक तो कामयाब है कि अपनी लॉन्चिंग से पहले ही इसने एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर ली और अभी सिर्फ इसका एक ट्रेलर रिलीज हुआ है ऑफिशियली और उसको करोड़ों लोग देख चुके हैं और एक ट्रेलर ने इतनी आग लगाई है कि ये मामला इंडियन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। बट अगर कल को मुसलमानों का कत्लेआम होता है इस फिल्म की बुनियाद पर और मुसलमानों की प्रॉपर्टी को अगर कोई थ्रेट होता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन सुप्रीम कोर्ट, सेंसर बोर्ड और उन कुव्वतों पर होगी जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया।